جن بچوں پر جادو کیا گیا ہو ان میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ اگر کسی بچے میں یہ 5 یا ان میں سے کوئی ایک نشانی دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس بچے پر جادو کیا جا چکا ہے۔ بچوں پر جادو کتنا جلدی اثر کرتا ہے؟ بچوں پر جادو کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جادوگر جب اپنے ناپاک عمل کا نشانہ بناتے ہیں تو اکثر معصوم بچوں کو ہی چنتے ہیں؟ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بچوں پر کیے گئے جادو کا توڑ کیا ہے؟ کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، ذرا تصور کرو ایک ننھی سی بچی جو گڑیا کے ساتھ کھیلتے کھیلتے خوشی سے کھلکھلا رہی تھی، رات کے اندھیرے میں اچانک اٹھ کر چیخنے لگتی ہے۔ اس کی آواز گھر کی دیواروں کو ہلا دیتی ہے، لیکن جب تم بھاگ کر پہنچتے ہو تو وہ لرزتی ہوئی کہتی ہے، امی کوئی مجھے دبا رہا تھا، کوئی میرا گلا گھونٹ رہا تھا۔ سوچو اس معصوم کی یہ چیخ کیسی لگے گی؟ سوچو ایک بچہ بار بار بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں سب رپورٹس نارمل ہیں، مگر وہ تڑپتا رہتا ہے۔ ایک بچی بار بار کہتی ہے، امی مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، لیکن سب کہتے ہیں یہ وہم ہے۔ ایک معصوم کھیلتے کھیلتے اچانک گر پڑتا ہے، رونے لگتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ایسا خوف ہوتا ہے جیسے موت کو دیکھ لیا ہو۔ میرے بھائیو، آج کی ویڈیو میں ہم پردہ اٹھائیں گے ان 5 ہولناک نشانیوں سے جو کسی لڑکے یا لڑکی میں ظاہر ہو تو صاف پتہ چلتا ہے کہ اس پر جادو کیا جا چکا ہے۔ یہ نشانیاں عام بیماریوں کی طرح نہیں، یہ روح کو زخمی کرنے والے نشتر ہیں، اور جب آپ ان کو سنیں گے تو آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، آپ کا جسم کانپ اٹھے گا اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ یا اللہ، یہ تو وہی علامات ہیں جو میں نے اپنے آس پاس دیکھی ہے۔ جن بچوں پر جادو ہوگا تو ان میں 5 نشانیاں ظاہر ہوگی۔ اگر کسی لڑکی یا کسی لڑکے میں یہ 5 نشانیاں دیکھو تو سمجھ جانا کہ اس بچے پر جادو کیا جا چکا ہے۔ وہ 5 نشانیاں کون کون سی ہیں؟ جن بچوں پر جادو کیا گیا ہو ان میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی نشانی تنہائی میں کسی کو محسوس کرنا یا باتیں کرنا۔ کبھی آپ نے اپنے بچوں کو اکیلا کمرے میں بیٹھے دیکھا ہے، جیسے وہ کسی سے بات کر رہا ہو، کبھی وہ مسکرا رہا ہو، کبھی وہ چونک کر پیچھے دیکھ رہا ہو، کبھی ایسے سن رہا ہو جیسے کوئی اس کے کان میں سرگوشی کر رہا ہو؟ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ کوئی کھیل نہیں ہے، یہ کوئی معمولی خیالی دوست والی بات نہیں۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ بچہ کسی ایسی مخلوق کے حصار میں ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جادو زدہ بچے اکثر تنہائی میں کسی کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، امی کوئی میرے پیچھے کھڑا تھا، ابو مجھے لگا کسی نے میرا نام لیا ہے، حالانکہ وہاں کوئی موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ کیفیت سب سے زیادہ ڈرا دینے والی ہے، کیونکہ یہ سیدھا سیدھا جادو کے ذریعے بھیجے گئے جنات یا سایوں کا اثر ہے۔ وہ بچے کے ارد گرد گھومتے ہیں، اسے اکیلا نہیں چھوڑتے اور رفتہ رفتہ اسے یقین دلا دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ کبھی بچہ رات کو اچانک جاگ اٹھتا ہے اور کہتا ہے، امی میرے پاس کوئی بیٹھا تھا۔ کبھی وہ دن کے وقت کمرے میں کھیلتے کھیلتے ڈر کر باہر بھاگ آتا ہے اور کہتا ہے، ابھی کسی نے میرا ہاتھ پکڑا۔ یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے والدین اکثر ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جادو کی یہ نشانی بچے کی معصومیت کے خلاف سب سے بڑا وار ہے۔ جب بچہ بار بار یہ محسوس کرے کہ کوئی اس کے ساتھ ہے تو اس کا دماغ دھیرے دھیرے ٹوٹنے لگتا ہے، وہ اپنی تنہائی کو خوفناک سمجھنے لگتا ہے، وہ اکیلا کمرے میں نہیں بیٹھتا، روشنی بجھتے ہی ڈر جاتا ہے اور کبھی کبھی کھلے عام کسی انجانی ہستی سے باتیں بھی کرنے لگتا ہے۔ سوچو ایک بچہ جو ابھی عمر کے معصوم سال گزر رہا ہے، اس پر اگر یہ کیفیت طاری ہو جائے تو اس کی دنیا کیسی اجڑ جائے گی؟ وہ نہ کھیل سکے گا، نہ سکون کی نیند سو سکے گا، نہ عام بچوں کی طرح زندگی گزار سکے گا۔ یہ کیفیت اسے اندر ہی اندر توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ والدین اگر دھیان نہ دیں تو یہی کیفیت آگے چل کر بچے کو ذہنی مریض بنا دیتی ہے۔ وہ حقیقت اور وہم میں فرق نہیں کر پاتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، ہر وقت کوئی اسے بلا رہا ہے، ہر وقت کوئی اس کے قریب کھڑا ہے۔ یاد رکھو،
یہ سب اتفاق نہیں ہے، یہ وہ زنجیریں ہیں جو جادوگر معصوم بچوں کے گرد ڈال دیتے ہیں تاکہ وہ کبھی خوش نہ رہ سکے۔ اور اگر بچہ یہ سب بیان کرے تو اسے جھٹلا دینا سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب ماں باپ کو فوراً سمجھ لینا چاہیے، یہ جادو کی سب سے کھلی ہوئی اور خطرناک نشانی ہے۔ بچوں پر جادو کرنا بدقسمتی سے بہت آسان ہے۔ آسان اس لیے ہے کہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کے دماغ پر کوئی دنیاوی میل نہیں ہوتا اور یہی معصومیت ان کو نشانے پر لے آتی ہے۔ جس طرح نرم مٹی پر کسی بھی شے کی چھاپ فوری لگ جاتی ہے، اسی طرح بچے کے ذہن پر بھی اثر فوراً بیٹھ جاتا ہے۔ ایک کینہ رکھنے والا شخص، ایک حسد کرنے والا شخص یا ایک بدنیت انسان جب کسی بچے کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ تھوڑی سی ناپاک سازش، چند زہریلے الفاظ یا کوئی خبیث عمل کافی ہوتا ہے۔ جادوگر جانتے ہیں کہ بچوں کے دماغ اور دل پر اثر ڈالنا بڑوں سے کہیں زیادہ آسان ہے، کیونکہ بچے ابھی حفاظت کے طریقے نہیں جانتے۔ نہ ان کو بچاؤ کی دعائیں یاد ہوتی ہیں، نہ وہ برے اور اچھے کے فرق کو مکمل طور پر سمجھ پاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک ماں اپنے چھوٹے بیٹے کو روز اسکول بھیجا کرتی تھی۔ بچہ ذہین تھا، تیز تھا اور ہر مقابلے میں آگے رہتا تھا۔ محلے کے لوگ اس کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں حالات بدلنے لگے۔ بچہ جو ہر سوال کا جواب جھٹ سے دے دیتا تھا، اچانک خاموش رہنے لگا۔ کلاس میں ٹیچر نے پوچھا، یہ حساب کرو۔ وہ خالی کاغذ دکھاتا رہا۔ دوسروں نے کہا شاید تھک گیا ہے، لیکن دوسرے دن بھی یہی حال۔ پھر تیسرے دن بھی آہستہ آہستہ اس کی یادداشت کھو گئی۔ وہ اپنی چیزیں بھولنے لگا، اپنی جگہ پہچاننے سے قاصر ہونے لگا۔ ماں نے کئی ڈاکٹر دکھائے، ہر ٹیسٹ کرایا، سب نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، دماغ بالکل صحت مند ہے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو یہ بچہ دن بدن کیوں کھو رہا ہے؟ ایک رات ماں نے خواب دیکھا کہ اس کا بیٹا ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہے اور اس کے ارد گرد کالے سائے ناچ رہے ہیں۔ وہ جاگی تو پسینے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ صبح بیٹے کو دیکھنے گئے تو وہ بیٹا کھلونا پکڑ کر رو رہا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا، یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے؟ اس لمحے ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ عام بیماری کا نہیں ہے، یہ وہ زہر ہے جسے ناپاک ہاتھوں نے ڈالا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ دشمن کو راستہ بہت آسان لگا۔ ایک معمولی سا تعویذ، ایک میلے کپڑے کا ٹکڑا یا چند الفاظ کا پھونکنا کافی تھا۔ بچے کے ارد گرد حفاظتی حصار نہیں تھا، نہ وہ دعا پڑھتا تھا، نہ ماں باپ نے احتیاط کی، نہ یہ سوچا کہ حسد کرنے والے کتنے قریب ہے۔ وہ معصوم بچہ جو سب کا پیارا تھا، وہی سب سے آسان ہدف بن گیا۔ یہی جادو کی حقیقت ہے کہ بچوں پر کرنا زیادہ آسان ہے، کیونکہ ان کے ارد گرد حفاظتی دیوار نہیں ہوتی۔ بڑے کبھی نہ کبھی اذکار پڑھ لیتے ہیں، دعاؤں کا سہارا لے لیتے ہیں، لیکن بچے تو اپنے رب کی پناہ میں دینے کے منتظر ہوتے ہیں۔ اگر والدین یہ ذمہ داری نہ نبھائیں، اگر وہ اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد نہ کریں، تو وہ ناپاک نظر اور بدطینیت ہاتھوں کے لیے کھلے دروازے بن جاتے ہیں۔ اس ماں کا دل ہر دن تڑپتا تھا۔ وہ بچے کو گود میں لیتی اور روتی کہتی، میرا بچہ کہاں چلا گیا؟ یہ تو وہ نہیں جو کل تک ہنستا بولتا تھا اور جواب میں صرف ایک خالی نظریں ملتی تھیں۔ یہ وہ کرب ہے جو زبان بیان نہیں کر سکتی۔ بچوں پر جادو کرنا اتنا آسان ہے کہ دشمن کو ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا پڑتا۔ ایک رشک، ایک نظر، ایک چھوٹی سی سازش اور بچہ متاثر ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کا علاج اور بچاؤ بھی والدین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر وہ روز اپنے بچوں پر دعائیں پڑھ کر دم کریں، انہیں اللہ کے حوالے کریں، اپنے گھروں کو ذکر سے آباد رکھیں، تو کوئی ناپاک ہاتھ ان کی دہلیز پار نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اس وقت جاگتے ہیں جب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوتا ہے، جب بچے کی معصوم ہنسی مٹ چکی ہوتی ہے، جب کھیلنے کودنے والا بچہ ایک خالی وجود میں بدل جاتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جسے سوچ کر دل لرز اٹھتا ہے کہ کاش یہ حملہ پہلے روکا جاتا۔ جن بچوں پر جادو کیا گیا ہو، ان میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے دوسری نشانی آنکھوں کا غیر فطری بوجھ۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچہ اچانک کیوں کہتا ہے، امی میری آنکھیں بھاری ہیں، مجھے سب دھندلا سا لگ رہا ہے؟
حالانکہ ڈاکٹر آنکھیں دیکھ کر کہہ دیتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے، کوئی مرض نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، یہ وہ لمحہ ہے جو عام والدین نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ جادو کا پہلا وار ہوتا ہے۔ جادو کا سب سے پہلا اثر آنکھوں پر پڑتا ہے، کیونکہ آنکھیں روح کا دروازہ ہے۔ جب یہ دروازہ دھندلا ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ کوئی ناپاک طاقت پردے ڈال رہی ہے۔ ذرا سوچو، وہی بچہ جو کل تک کھیلتے ہوئے خوشی سے چمکتی آنکھوں کے ساتھ تمہیں دیکھتا تھا، آج اس کی نظریں جیسے بجھ گئی ہیں۔ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے مگر جیسے پہچان نہیں رہا۔ کبھی کہتا ہے روشنی زیادہ ہے، کبھی کہتا ہے اندھیرا چھا رہا ہے۔ یہ کوئی عام کمزوری نہیں، یہ روحانی بوجھ ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ جادو زدہ بچہ بار بار آنکھیں ملتا ہے، بار بار کہتا ہے امی مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن جب ماہر ڈاکٹر بھی کہیں سب نارمل ہے، تب والدین کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جسمانی نہیں روحانی مرض ہے۔ یہ آنکھوں پر بوجھ کیوں ڈالا جاتا ہے؟ جادوگر اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچہ سب سے پہلے آنکھوں کے ذریعے اپنی دنیا کو پہچانتا ہے۔ وہ آنکھوں کو ہی اندھیروں میں ڈبو کر بچے کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، ایک ایسی دھند بنا دیتے ہیں جو حقیقت کو چھپا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جادو زدہ بچہ اکثر کہتا ہے مجھے کچھ عجیب سا دکھائی دے رہا ہے، یا یہ چیز ہل رہی ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ یہ صرف آنکھوں کا دھوکہ نہیں، یہ روح پر لگنے والا زخم ہے۔ اگر والدین نے وقت پر پہچانا نہیں تو یہی نشانی آگے چل کر بڑے مسائل کی بنیاد بن جاتی ہے۔ بچہ پڑھائی میں پیچھے رہنے لگتا ہے، چیزیں پہچاننے میں وقت ہونے لگتی ہے، اور کبھی کبھی آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں۔ سوچ کر دیکھو، ایک معصوم بچہ جو کل تک خوابوں میں رنگ دیکھتا تھا، آج اندھیروں میں قید ہو گیا ہے۔ آنکھوں کی روشنی بجھنے لگے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، لیکن افسوس اکثر لوگ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں یہ تو وہم ہے۔ یاد رکھو، یہ وہم نہیں، یہ وارننگ ہے، اور اگر یہ وارننگ سننے سے انکار کیا گیا تو آگے کی نشانیاں اور زیادہ لرزہ خیز ہوگی۔ جن بچوں پر جادو کیا گیا ہو ان میں 5 نشانیاں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ ان میں سے تیسری نشانی یادداشت کا اچانک غائب ہو جانا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک بچہ جو کل تک سبق رٹ کر سناتا تھا، اگلے ہی دن سب بھول جاتا ہے؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی بچہ چیز ہاتھ میں لے اور لمحے بھر بعد کہنے امی میری کتاب کہاں گئی، حالانکہ وہ کتاب ابھی اس کے سامنے رکھی ہو؟ میرے بھائیو اور بہنوں، یہ عام بھولپن نہیں ہے، یہ جادو کا ایسا وار ہے جو دماغ پر قفل لگا دیتا ہے۔ یہ وہ وار ہے جو بچوں کے مستقبل کو چھین لیتا ہے، ان کی صلاحیتوں کو مٹا دیتا ہے۔ جادو زدہ بچوں کی یادداشت ایسے غائب ہوتی ہے جیسے کسی نے ان کے ذہن سے الفاظ چوری کر لیے ہوں۔ وہ سوال کا جواب زبان پر لاتے ہیں مگر اچانک رک جاتے ہیں۔ وہ جملہ مکمل کرنے لگتے ہیں مگر درمیان میں کھو جاتے ہیں۔ والدین سمجھتے ہیں شاید بچہ دھیان نہیں دیتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا دھیان چھینا جا چکا ہے۔ سوچو ذرا، وہی بچہ جس نے کل تک 5 صفحات یاد کیے تھے، آج ایک لائن بھی دہرا نہیں پا رہا۔ وہ بار بار کتاب کھولتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، لیکن الفاظ آنکھوں سے نظر آ کر دماغ میں نہیں اترتے۔ یہ وہ قفل ہے جو جادوگر دماغ پر لگا دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض بچے روزمرہ کی چیزیں بھی بھولنے لگتے ہیں۔ کبھی اسکول کا بیگ رکھ کر بھول جاتے ہیں، کبھی کھانے کی پلیٹ سامنے ہو اور کہتے ہیں امی کھانا کہاں ہے۔ یہ دیکھنے والوں کو مضحکہ خیز لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک خوفناک حقیقت ہے۔ ان کے شعور پر وار کیا جا چکا ہے، اور یہ وار صرف پڑھائی یا چیزوں تک محدود نہیں رہتا۔ کبھی بچہ کھیلتے کھیلتے اچانک رک جائے اور کہے میں کیا کر رہا تھا۔ کبھی وہ دوستوں کے نام بھول جائے، کبھی وہ والدین کو بلانے کے لیے زبان کھولے اور الفاظ گلے میں اٹک جائیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر یہی کیفیت بڑھے تو بچہ کسی حال کو پہنچے گا؟ یادداشت کی اس قید میں وہ اپنی پہچان کھو سکتا ہے۔ یہی وہ نشانی ہے جسے پہچاننا سب سے ضروری ہے، کیونکہ یہ جادو کا وار براہ راست دماغ پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، یہ کوئی عام سستی یا کھیل
कूद की लापरवाही नहीं, ये दिमाग पर लगने वाला वो कुफल है जो जादू के बगैर नहीं खुलता। माँ बाप अगर वक्त पर मुतवज्जे ना हुए तो यही भूलपन आगे चलकर बच्चे की पूरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान बन सकता है। जिन बच्चों पर जादू किया गया हो उनमें 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती है। उनमें से चौथी निशानी जिस्म से अजीब खुशबू या बदबू आना। क्या आपने कभी महसूस किया कि बच्चा नहा धोकर साफ़ सुथरे कपड़ों में भी हो फिर भी उनके जिस्म से एक ऐसी बदबू उठे जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, या कभी ऐसा कि उसके जिस्म से एक ऐसी मीठी खुशबू आए जो आम खुशबू से बिल्कुल मुख्तलिफ हो? भाइयों और बहनों, ये आम मामला नहीं है, ये उस बात का सबूत है कि बच्चे के जिस्म पर कोई नापाक या गैर मरई कुव्वत असर अंदाज हो रही है। जादू का असर कभी कभी जिस्मानी बू के ज़रिए ज़ाहिर होता है, और ये बू ऐसी नहीं होती जो आम पसीने या मेल से हो। ये वो बू है जो माँ को चौंका देती है, बाप को हैरान कर देती है और देखने वाला सोचने पर मजबूर हो जाता है, ये आखिर कैसी बू है। कुछ बच्चे हर वक्त पसीने में भीगे रहते हैं, उनके कपड़ों से एक भोजल बदबू आती है, हालांकि वो खेल भी नहीं रहे, ना भाग दौड़ कर रहे हैं। ये बू जादू की जलती हुई जंजीरों की है जो बच्चे की रूह के गिर्द लपेट दी गई है, और बाज़ औक़ात मामला उलट हो जाता है। बच्चा जिसके घर वाले हैरान हो कि ना तो उसने इत्र लगाया ना कोई परफ्यूम, लेकिन जिस्म से एक अजीब मीठी खुशबू उठ रही है। ये खुशबू देखने वालों को धोखे देती है। वो समझते हैं कि शायद बच्चा पाक है, लेकिन हकीकत में ये भी जादू की एक चाल है। बाज़ औक़ात जादूगर नापाक जिन्नात के ज़रिए ऐसी खुशबू डालते हैं ताकि वालिदैन को असल मसला समझ न आए। सोचो, अगर एक माँ बार बार बच्चे को नहलाती रही, बार बार उसके कपड़े धोती रहे, मगर फिर भी वो बू कायम रहे, तो ये कैसी अजीब और खौफनाक हकीकत है। ये उस बात की अलामत है कि मामला दुनियावी नहीं है, रूहानी है। ये खुशबू या बदबू बच्चे के इर्द गिर्द एक गैर मरई हसार की अलामत है। बाज़ औक़ात बच्चा खुद भी कहता है, अम्मी मुझे लगता है मेरे जिस्म से कुछ जलने की बू आ रही है। यह कभी कहता है, अब्बू मुझे लग रहा है कि मेरे आसपास कोई इत्र छिड़क रहा है, हालांकि हकीकत में कुछ भी नहीं होता। यही जादू की खासियत है, ये हवास के साथ खेलता है, ये दिमाग को धोखा देता है, और जब ये निशानियां ज़ाहिर हो तो समझ लेना चाहिए कि ये कोई मामूली बात नहीं। याद रखो, अगर बच्चे के जिस्म से वो बू या खुशबू आने लगे जो फितरी नहीं है, तो ये उस बात का ऐलान है कि जादू अपनी गिरफ्त जमा चुका है, और अगर माँ बाप ने उनसे महज वहम कहकर टाल दिया तो यही निशानी आगे चलकर और ज़्यादा ख़तरनाक सूरत इख्तियार कर लेगी। जिन बच्चों पर जादू किया गया हो उनमें 5 निशानियां ज़रूर ज़ाहिर होती है। उनमें से 5वीं निशानी खेल कूद या शौक़ अचानक ख़त्म हो जाना। कभी आपने देखा है कि एक बच्चा जो कल तक हंसते खेलते नहीं थकता था, आज खामोश को कोने में बैठा है? कल तक वो दोस्तों के साथ शोर मचाता था, खिलौनों के पीछे भागता था, लेकिन आज उसके सामने खिलौने रखे जाए तो वो बेदिली से देखता है जैसे उनमें कोई जान ही ना हो। मेरे भाइयों और बहनों, ये कोई आम मूड अप होना नहीं, ये वो लम्हा है जब जादू अपनी गिरफ्त मजबूत करता है। जादू ज़दा बच्चे का दिल खेल कूद से अचानक उठ जाता है। वो चीज़ें जो कभी उसकी खुशी का सबब थी अब बोझ बन जाती है। कभी वो बच्चा जिसके कह कह घर की रौनक थे अचानक खामोश हो जाए। कभी वो बच्चा जिसे साइकिल, गेंद या खिलौने से इश्क था, आज उनको देखकर नज़रें फेर ले। वालिदैन समझते हैं शायद बच्चा बड़ा हो रहा है या ज़रा संजीदा हो गया है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा होलनाक होती है। जादू का असर सबसे पहले इंसान के दिल पर वार करता है। ये दिल से खुशी छीन लेता है। बच्चे के अंदर वो रोशनी बुझ जाती है जो खेलने, हंसने और ज़िंदगी को अपनाने पर मजबूर करती है। यही वजह है कि वो खेल कूद, दोस्तों, हत्ता के अपने शौक़ तक से बेगाना हो जाता है। कभी गौर किया है, ऐसे बच्चे की आंखों में एक अजीब सी वीरानी उतर आती, उसका चेहरा जैसे मुस्कुराहट से अजनबी हो जाता है। वो चाहकर भी हंस नहीं पाता, वो चाहकर भी खेल में दिलचस्पी नहीं लेता।
یہ سب اس بات کا اعلان ہے کہ کسی نے اس کے دل پر زنجیریں ڈال دی ہیں۔ بعض والدین اسے ٹین ایج کے موڈ یا ذہنی دباؤ کا نام دے کر نظر انداز کرتے ہیں، لیکن اصل میں یہ جادو کی ایک نشانی ہے، کیونکہ جادو کا مقصد انسان کو زندگی کی خوشیوں سے کاٹ دینا ہے، اور بچے کو کھیل اور شوق سے کاٹ دینا سب سے بڑا وار ہے۔ سوچو، اگر یہی کیفیت بڑھ گئی تو بچہ آگے جا کر دوستوں سے الگ تھلگ ہو جائے گا، پڑھائی سے دل اٹھ جائے گا، اور گھر والوں سے بھی بے رخی اختیار کر لے گا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں والدین کو فوری سمجھ جانا چاہیے کہ یہ کوئی عام تبدیلی نہیں بلکہ ایک خطرے کی گھنٹی ہے۔ یاد رکھو، کھیلنا، ہنسنا اور خوش ہونا بچے کی فطرت ہے۔ جب یہ فطرت اچانک ٹوٹ جائے، جب کھیل کود اجنبی لگنے لگے، جب شوق بوجھ لگنے لگے، تو یہ صاف نشانی ہے کہ کسی ناپاک ہاتھ نے اس معصوم دل کو جکڑ لیا ہے۔ بچوں پر کیے گئے جادو کا توڑ کیا ہے؟ بچوں پر کیے گئے جادو کا توڑ موجود ہے، لیکن اس کے لیے دو باتیں ضروری ہیں: ایک یقین، دوسرا تسلسل۔ جادو کا وار سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طاقت کے آگے یہ بالکل بے بس ہے۔ سب سے پہلا اور مضبوط توڑ ہے قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورہ بقرہ، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان قدم نہیں رکھ سکتا۔ اگر والدین روز اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں یا کم از کم سنائیں تو یہ جادو کے لیے سب سے بڑی دیوار بن جاتی ہے۔ دوسرا توڑ ہے آیت معوذتین اور آیت الکرسی۔ بچوں پر روزانہ یہ دم کریں: 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، 1 بار آیت الکرسی پڑھ کر دم کرنا ایسا حصار کھڑا کر دیتا ہے جو کسی جادوگر کے بس کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر یہ دم فرمایا کرتے تھے: اعوذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان ھامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان، ہر زہریلے جانور اور ہر بری نظر سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تیسرا توڑ ہے وضو اور نماز کی پابندی۔ جادو وہاں اثر کرتا ہے جہاں غفلت ہو، جہاں روشنی بجھ جائے۔ اگر بچے کو وضو کے ساتھ سلایا جائے، اس کے کان میں اذان یا کلمہ پڑھا جائے تو یہ حصار مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ چوتھا توڑ ہے صدقہ اور خیرات۔ جادو کی آگ کو سب سے تیزی سے خیرات بجھاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ اگر والدین اپنے بچوں کی طرف سے صدقہ دیں، چاہے ایک روٹی کا ٹکڑا کسی پرندے کو کھلا دیں، یہ بھی حفاظتی دیوار بن جاتی ہے۔ پانچواں توڑ ہے معاشرتی احتیاط۔ دشمن کو موقع نہ دیں۔ بچوں کی تصویریں ہر جگہ مت لگائیں۔ ہر کسی کے سامنے بچوں کے کمالات بیان نہ کریں۔ دشمن کو راستہ ملتا ہی اس وقت ہے جب ہم اپنے قیمتی خزانے کو سب کے سامنے کھول دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر توڑ ہے یقین۔ جب والدین پکے یقین کے ساتھ قرآن، دعا کا سہارا لیتے ہیں تو جادو خود ٹوٹنے لگتا ہے، لیکن اگر دل ہی ڈگمگاتا رہے، زبان پر شک رہے، تو حصار میں سوراخ ہو جاتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ جادو جتنا آسانی سے بچوں کو پکڑ لیتا ہے، اتنا ہی آسانی سے اللہ کی طاقت سے ٹوٹ بھی جاتا ہے۔ بس والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دن رات اللہ کی پناہ میں دیتے رہیں، کیونکہ یہی سب سے بڑا علاج اور سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ خدا حافظ۔